وہاں پہ کہنا مولوی نہیں مولوا. میں نے اسے کہا یا علی مدد. وعلیکم السلام. کہتا ہے آپ نے اتنی کتابیں لکھی ہیں شعور ہی نہیں ہے. میں کہتا تو نال چنگا ہے حکم کرو. دیکھیں جی السلام علیکم کہنا چاہیے پھر یا علی مدد. میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے یا علی مدد کہہ کے دیکھا ہے کہ آپ سلام کے قابل ہیں بھی یا نہیں. میری بات سمجھ یار پڑھی لکھی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. پڑھے لکھے بندوں میں پڑھی لکھی بات. قبلہ اقبال ہے میں سونا لگتا ہے تھوڑی داد دینی ہے. میری بات سمجھ نہیں سکتا. میں نے خود کتاب میں پڑھا ہے 5ویں امام فرماتے ہیں جو بندے میرے دادا علی کے فضائل میں ایک لمحے کے لیے مسکراتے ہیں ان کا ایک لمحے کا مسکرانا 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے. میری بات سمجھ نہیں سکتا. میری بات سمجھ نہیں سکتا. خیبر کو چاچا ہی دعا کریں. چاچا ہاتھ کھول کے بند مولا تیرے بس تک دو لال مولا آپ کو سلامت ہے. ڈھونڈنے سے کب کسی کو ملا ہے علی کا راز. ایک مست ہے جس پہ کھلا ہے علی کا راز. کھول لے یہ راز اگر تجھ سے کھل سکے اتنا تجھے بتا دو خدا ہے علی کا راز. میری بات سمجھے نہیں سکتا. لو جی آخری سوال ہو سکتا ہے اسی میں مجلس ختم. یہ جو سوال کیا ہے نا خیبر کو خیبر کیوں کہتے ہیں. ممبر پہ بات کرو حجرے میں نہیں. کم از کم 2 گھنٹے چاہیے پھر بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے. مگر خاص خبراں تو پھر یا علی مدد. میری بات سمجھے نہیں سکتا. قبلہ خیبر کو اچھا خیبر ایک یہودیوں کے سردار کا نام تھا. ٹھیک ہے جی یہودیوں کے سردار کا. اور یہ بڑا کم بخت تھا. لوگوں نے بتایا کہ یہودیوں پہ بندے ظلم کرتے ہیں. اس نے سارے یہودی اکٹھے کیے. اکٹھے کر کے میں جلدی پڑھوں. اکٹھے کر کے اس نے ایک شہر بنوایا. جو ہی شہر یہودیوں کا بن گیا تو خیبر نے کہا کہ اب لوگ مجھ پر حملہ بھی کر سکتے ہیں لہذا چاروں طرف ایک قلعہ بنواؤں. ٹھیک ہے چاروں طرف ایک قلعہ بنواؤں. جیسے آپ لاہور میں نیاز اور بیگ 2 بھائی تھے جس کی وجہ سے نام ہے مظفر گڑھ. سردار مظفر خان رہتا تھا جس کی وجہ سے مظفر گڑھ. جیسے رحیم یار خان علاقوں کا نام بندوں کے ناموں پہ ہوتا ہے. ایسے یہ جو قلعہ خیبر ہے یہ خیبر تھا بندہ جو یہودیوں کا گرو گھنٹال تھا. اس نے کہا اب چاروں طرف ایک دیوار بنواتا ہوں تاکہ لوگ حملہ کریں یہودی بچ جائیں. اس نے ایک دیوار بنوائی جو 24 فٹ گہری تھی 24 فٹ چوڑی تھی اور اس دیوار کے اندر لوہا سیسا تانبا پگھلا کے ڈالا تاکہ کوئی بھی حملہ کرے دیوار توڑ نہ سکے. اس نے جب دیوار بنا لی تو 3 سٹیپ بنائے یعنی کہ 3 منزلیں بنائیں. پہلی تاکہ فوجی گھوم سکیں اور جو آخری منزل تھی اس کے اوپر ایک قلعہ بنوایا جس کا نام تھا قلعہ قموس. اس کے اوپر اپنے مذہب یہودیت کا جھنڈا لگایا تاکہ دور سے بندے دیکھ کر کہیں کہ یہاں پہ یعنی رہتے ہیں. ٹھیک ہے پتہ چلے کہ یہاں پہ میرے استاد محترم فاضل نبی صاحب فرمایا کرتے تھے علی کے فضائل میں بندے نہیں بولتے ماں کی شرافت بولتی ہے. میری بات سمجھ نہیں سرکار. میں نے جلدی میں نے جو ہے نا سفر کرنا موضوع بڑا لمبا ہے جلدی اور جتنا میں نے پڑھ لیا باقی پھر سن لینا. میں آپ کے سامنے جملہ پڑھنے لگا. اس نے جھنڈا لگا دیا دور سے سیم بھائی پتہ چلے کہ یہاں پہ یہودی رہتے ہیں. اور اس نے قلعے کے چاروں طرف چاچا جی اس نے کیا کیا بسم اللہ چاروں طرف قلعہ کے نقیب ممبر صاحب چاروں طرف اس نے 20 فٹ چوڑی نہر کھدوائی جو 10 فٹ گہری تھی. اس کے اندر پانی چھوڑا تاکہ کوئی بھی حملہ کرے آسانی سے اس میں داخل نہ ہو سکے. اور اس نے ایک دروازہ بنایا ایک دروازہ جو علماء کہتے ہیں 850 من کا وہ دروازہ تھا. اور وہ ایسے نہیں کھلتا تھا وہ ایسے کھلتا تھا جیسے ہی وہ کھلتا تھا ایک پل کے اوپر پل بن جاتی تھی پانی کے اوپر. فوجی گزر کے جاتے تھے واپس آتے تھے.
اور جو ہی وہ بند ہوتا تھا پتہ ہی نہیں چلتا تھا دروازہ کہاں پہ ہے، دیوار کہاں پہ ہے۔ میری بات سمجھ نہیں سکتے؟ اور اس کو 70 بندے کھولتے تھے، 70 بندے، میں بڑی جلدی پڑھوں، بند کرتے تھے۔ جو ہی دروازہ بن گیا، محل بن گیا، قلعہ بن گیا، خاص خبریں گزر گئی، مشرف الوی رزلٹ پڑھنے لگا، جو ہی بن گیا اس نے نجومیوں کو بلوایا، بلا کے تخت پر بٹھایا، بٹھا کر ان کے سامنے کتابیں رکھی، کہا میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کوئی ایسا بادشاہ آئے گا جو اس کو فتح کرے گا؟ یار اس سے جلدی میں نہیں کر سکتا بھائی جان، میری بات سمجھ نہیں سکتا یار، پڑھی لکھی گال بھی سامنے کرو، اس سے جلدی میں نہیں کر سکتا، کوئی آئے گا۔ اچھا میں اس سے جملے سے پہلے ایک جملہ میں آپ کو سمجھا دوں۔ سب سے پہلے جو زبان ایجاد ہوئی تھی وہ سریانی زبان تھی، جو آدم نبی سے لے کر ابراہیم تک بولی گئی تھی۔ ابراہیم کے بعد 2 زبانیں ایجاد ہوئی تھی، ایک عربی زبان، ایک عبرانی زبان۔ اسحاق کی اولاد عبرانی بولتی تھی، اسماعیل کی اولاد عربی بولتی تھی، حضرت اسحاق کی اولاد عبرانی بولتی تھی۔ توریت، انجیل، زبور یہ عربی میں نہیں ہے، یہ عبرانی میں ہے۔ عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں ایل، کیا کہتے ہیں؟ جیسے ہے جبرائیل، اسرائیل، جبرائیل جبر طاقت، ایل اللہ کی طاقت، یعنی اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ ایل۔ عبرانی زبان میں محمد کو کہتے ہیں فار کلیت۔ عبرانی میں شیعوں کے پیر کو کہتے ہیں ایلیا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ مصطفیٰ کا نام کیا ہے؟ فار کلیت۔ مرتضیٰ کا نام کیا ہے؟ ایلیا۔ اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ ایل۔ جملہ ضائع ہو گیا، میرے ممبر چھوڑ دینا کہ ان کے سامنے کتابیں رکھی، کبھی وہ توریت کھولتے ہیں، انجیل کھولتے ہیں، زبور کھولتے ہیں، لوکا کھولتے ہیں، مہاتما کھولتے ہیں، کبھی کتاب کھولتے ہیں، کبھی بادشاہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ بادشاہ کہتے ہیں دیکھو جھوٹ نہیں بولنا، میں بادشاہ وقت ہوں، میں ظلم نہیں کروں گا، سچ سچ بتانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ دیکھو ہم موسیٰ نبی کی قوم ہیں، ہم یہودی ہیں، توریت پڑھتے ہیں، تم نے جھوٹ نہیں بولنا، جو ہے وہ سچ بتانا ہے۔ انہوں نے کہا پکی بات ہے، انہوں نے کہا جی پکی بات ہے۔ نجومیوں نے زائچہ نکالا، زائچہ نکال کے جملہ نہیں ہے میرے پاس سونے کی قلم ہوتی، حور کی چادر ہوتی، ولایت کے پر ہوتے، جنا والوں میں پرواز کر کے جملہ پڑھتا، پھر بھی اس کی قیمت نہیں ہے۔ اور جب یہ میں نے جملہ کتاب میں پڑھا تھا، لکھنے والے کو کہا تھا تیری کیا بات ہے، انہوں نے کتابیں کھول کے کبھی بادشاہ کو دیکھتے ہیں، کبھی زائچہ نکالتے ہیں، کبھی بادشاہ کو دیکھتے ہیں، کبھی زائچہ، جو نوجوان بیٹھے کبھی کتابوں کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں اے بادشاہ، ایک نبی آئے گا جس کا نام فارکلیت ہوگا، اس کا ایک جانشین ہوگا جس کا نام ایلیا ہوگا، وہ 13 رجب کو ایل کے گھر میں آئے گا۔ اگر فارکلیت ایلیا کو لے کر آ گیا، نہ تیرا قلعہ بچے گا، نہ تیرا دروازہ بچے گا۔ میری بات سمجھ رہی سرکار؟ اگر فارکلیت اپنے جانشین ایلیا کو لے کر جو 13 رجب کو ایل کے گھر میں آئے گا، اگر وہ آ گیا، نہ تیرا دروازہ بچے گا۔ وہ یار وہ اتنا بہادر ہوگا، اور کہا کیوں بہادر نہ ہو، جس نبی کی ہم امت ہیں وہ اس موسیٰ کا بھی مشکل کشا ہے۔ میری بات سمجھ رہی سرکار؟ مولا آپ کو سلام میرا حیدری، میں بہت جلدی ایڈی جلدی ڈیبو نہیں چلتی جتنی جلدی میں پڑھ رہا ہوں۔ میری بات سمجھ رہی سرکار؟ میں آپ کے سامنے جملہ پڑھ رہا ہوں۔ کہا وہ اتنا طاقتور ہوگا، کہا کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی طاقت ہوگا۔ مختصر بابا، مختصر ٹائم ملا تو آگے پڑھوں گا سر، وقت گزرتا گیا۔ وہ کہا کوئی حل ہی نکال لو نجومیوں۔ کہا ہم نے کیا نکالنے ہیں، اگر وہ آ گیا بس وہ آ گیا، بس وہ آ گیا۔ جڑے بندے پریشان بیٹھے ہو، اللہ کرے تھوڑی پریشانی چ اضافہ ہوئے، اور جڑے مولا علی کے فضائل میں خوش ہیں، اللہ کرے قیامت تک خوش رہے۔ میں صاحب میں جملہ پڑھ کے مجمع کا امتحان لینے لگا ہوں۔ کہا کوئی حل، کہا سوری کوئی نہیں، اور کہا کو سجے کھبے کوئی نہیں، اور کسی نے کو مشورہ فرمایا کوئی نہیں۔ کہا چلو پھر قسمت۔ وقت گزرتا گیا، خیبر کے گھر میں بیٹا آیا جس کا نام تھا اختب۔ کیا نام تھا؟ الف خے تویں بے، اختب۔
जवान था, तवारा था, उसकी शादी हो गई। उसके घर में बेटा आया जिसका नाम था हाई, हे छोटी ये ऊपर शद, हाई। हाई की शादी हुई एक नजूमिया औरत से जो बता देती थी ज़मीन पर खड़ी होकर, आसमान के सितारों को देखकर अब क्या होने वाला है। हाई के घर में 5 बेटे, कितने, और 1 बेटी है। बड़े बेटे का नाम रखा रबी, छोटे का नाम यासर, तीसरे का नाम हारस, चौथे का नाम अंतर, 5वें का नाम मरहब। कोई बंदों को अपने शजरे नहीं आते, मैंने मरहब का शजरा सुना दिया, मैंने मरहब का शजरा सुना दिया भाईजान। मरहब इब्ने हई इब्ने अख्तब इब्ने खैबर। मेरी बात समझ रही? एक बेटी थी जिसका नाम सफिया था जो बाद में मुस्तफ़ा की ज़ौजा बनी थी। ऐसे ही है ना जी किबला, वक्त गुजरता गया, लो सही तमहीद खत्म, वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया। मरहब बैठ गया तख्त पे, बस तख्त पे बैठना था। उधर यहूदी इकट्ठे होकर इसके पास है, कहा देख मरहब 7 हिजरी है, मोहम्मद का दीन फैल रहा है, लिहाजा हमें तलवारें दे, हमें सिपाही दे, हमारी मदद कर। हम 7 हिजरी में ही मदीने पे हमला करते हैं, माज़ल्ला न रहेगा दीन, ना रहेगा दीन का मालिक। अभी ये साजिशें ही कर रहे थे, इधर मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपने तैयब और ताहिर वजूद पर जबरील के परों की खुशबू महसूस की। मैं भाईजान पढ़े लिखे बंदे पढ़ा सरकार। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपने तैयब और ताहिर वजूद पे जबरील के परों की खुशबू महसूस की। फरमाया रसूल अल्लाह, अल्लाह सलाम के बाद कह रहा है अपने अली को ले जा, खैबर जाने मेरा अली जा। यार मैं पता नहीं कितनी मेहनत करके आपके सामने पढ़ सका, खैबर जाने। हायो मेरे अल्लाह, बाबू जी जुमला मैं एक भुल गया जे, तो मैं वापस फिर जान लगा जी, बैक पीछे। मैं जुमला सुना जी। जो ही इस नजूमिया के घर में बच्चा पैदा होता था, ये जायचा बनाती थी, जायचा बना के उसके ऊपर लिखती थी, लिख के क्या करती, तावीज़ बना के बाजू पर लटका देती थी। दूसरा बच्चा पैदा हुआ, इसने तावीज़ लिखा। तीसरा बच्चा पैदा हुआ, इसने तावीज़ लिखा। हारस आया, तावीज़ लिखा। अंतर आया, तावीज़ लिखा। मरहब आया, तावीज़ लिखा। पर होते प्रवास करके जुमला पढ़ूं फिर भी इसकी कीमत नहीं है। सारे तावीज़ों पे आबद भाई एक जुमला लिखा था, मेरे बच्चों तुमसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं है, जितना तुम्हारे पास असला है किसी के पास नहीं होगा, जितना तुम्हारे पास सोना है किसी के पास नहीं होगा। देखो मैं तुम्हारी माँ हूँ, और जो माँ होती है ना वो बच्चों से बड़ा प्यार करती है। मेरी एक वसीयत याद रखना, मेरे बच्चों सारी दुनिया से लड़ना, हैदर करार से ना लड़ना। मौला आपको सलामत रखिए। दोनों हाथों को बुलंद करके अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, बोलो 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 सगीर आले कलंदर। मेरी बात समझ आ रही? आया मेरे अल्लाह, सबसे लड़ना, क्या बात है यार, ऐसे लग रहा है मैं लखनऊ में पढ़ रहा हूँ। सबसे लड़ना मगर हैदरे, बच्चों सारा शजरा यानी कि यानी हो जाएगा। मेरी बात समझ सका? इधर रसूल ने फरमाया कल हमने जाना है। एक बंदा उठा, उसका नाम मुझे नहीं आता। यार रसूल अल्लाह क्या रोज ही जंग, को थोड़ी रोज ही जंग, देखें तरस करें, डेली लड़ना। और सरकार ने फरमाया पूछोगे नहीं मिलेगा क्या? जेड़ा बंदा 5 किलो की खजूर से राजी हो जाए। सरकार क्या मिलेगा? सरकार ने फरमाया 1 मन सोना, सोना, 2 मन चांदी, चांदी, 4 ऊंट खजूरों के। अच्छा सरकार अभी चले? अभी बिस्मिल्लाह, अभी चले? नहीं कल जाना है।
خوش ہو کے باہر. آپ کو پتہ ہے جو نیا نیا امیر ہوتا ہے بندہ اس کے چلنے کے انداز ہی ہو. سامنے آیا ایک بندے نے کہا خیر ہے تجھے تو کدی عید والے دن بھی نہیں ہنسے, آج خیر ہے, میں غریب ہوں. اس نے کہا اور کیا ہے, اور چپ ہے, 1 من سونا 2 من چاندی 4 ان کھجوروں کے. انہوں نے کیا خواب تری ویکھیا جناب, یہ کہاں سے ملیں گے, جملہ نہیں ہے. دیکھیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کون بول رہا ہے, یہ دیکھنا چاہیے وہ کیا بول رہا ہے. وہ کہتا ہے بھائی جان مجھے اس محمد نے کہا ہے جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ہائے ہائے میری بات سمجھے, مجھے اس نبی نے کہا ہے جس نے کبھی بول. ہاتھ کھول یار, میں نے شک پہ جانا تسی ادھروں آئے جے. میری بات سمجھ آئی سرکار, میری بات سمجھ آئی سرکار جی. کس نے کبھی وہ پوچھنا تو تھا, کوئی سورنگ کھودنی ہے, وہ اتنا سونا چاندی کہاں سے ملے گا. اس نے کہا کرنا کیا ہے, پوچھ لیتے. تو پوچھ لے. نہیں تو نے سارا وہ واقعہ سنا ہوا ہے, تو چل آگے آگے. یعنی کہ میں نے نا کو نہیں جانتا, پیچھے بھی کوئی نہیں جانتا. اچھا بابا جی بسم اللہ, اے سنیا جی آیا جی. سرکار کرنا کیا ہے, سرکار نے فرمایا کرنا کیا ہے, بس فوجیوں والا لباس پہنا ہے, ہاتھ میں تلوار پکڑنی ہے, میدان میں جانا, پہلے حارس کو مارنا, پھر انتر کو مارنا ہے, پھر محرم کو مارنا. جس دروازے کو کھولو گے سونا چاندی کھجورے سب کچھ پڑا ہوگا. جو امیر تھا وہ یکدم غریب ہو گیا. جو امیر تھا چاچا جی لڑنا پڑے گا. دامن میں نہ تو کوئی داغ, خنجر میں نہ کوئی چھینٹ, تم قتل کرو ہو یا کرامات کرو. اچھا باہر آئے, بھائی جان خیر ہے, بڑے پریشان ہو یا لڑنا پڑنا. اس نے جو جملہ کہا نا وہ جملہ نہیں ہے, وہ سمندر ہے علم کا. وہ کہتا ہے یار مجھے ایک بات کا جواب تو دے, پہلے کبھی ہم لڑے ہیں؟ یار بولو جو سمندر کو لڑے زبان جی سر, وہ پہلے کبھی ہم لڑے ہیں؟ اور لڑے گا وہی علی جو پہلے لڑتا تھا. میری بات سمجھے نہیں سر, میری تو بات کی نہ پڑھنا, میری بات کی نہ پڑھنا. میری بات سمجھ نہیں سکا, پڑھا ہو یا کہ پھر پڑھ دیا گا. نہیں وہ سٹیج سیٹی نے آکھا 5 منٹ, وہ کسی نے نہیں گلہ سنانی ہیں. میں 500 صفحے کی کتاب پڑھنا تو 500 کتاب میں پڑھ کے پڑھنا پھر لکھنا. میری گل سمجھ نہیں سرکار, لے جی نہیں تو خدا پھر صحیح سرکار, کیا سناواں آگے تو سناواں سرکار. چاچا اللہ کرے تو جنت بھی سٹیج سیکٹری ہوں میں. چاچا تینوں ویکھ کے بندہ مجلس ہی بھول جاندا ہے. مہربانی کر آپ ہون اشارہ والا مینوں کری. ہن میں وہ بھی میرا بھائی ہے, میرا بڑا ویر ہے, او انج سمجھو کہ میں ہی پڑھنا. میری بات سمجھے, وہ آئے گا تو میں ممبر چھڑنا ہے. میری بات سمجھے نہیں سرکار. ہن لا کر بیٹھے تو میں تھوڑی سی پڑھوں, مسائل میں نہیں پڑھنا, فضائل ممبر چھوڑ دینا. لا جی ہن میں ساری جنگ جڑی ہے نا وہ جنگ کر کے چھڈ کے تو چھڈن لگا جے. ہن میرے دھیان کرے سرکار. کہا وہی لڑے گا جو پہلے لڑتا تھا. اگلے دن سارے آ گئے کاٹن کے سوٹ پہن کے. سرکار نے گنتی سارے گنے 1 2 3 4 5 سارے گنے. ایک بندہ میں نماندہ علامہ صاحب نبی پاک انگلش بھی بول دے سر. میں کہا نبی اور امام ہوتا ہی وہ ہے جو ہر زبان کا عالم ہوتا ہے. تیاں تو مسئلے پوچھنے والے کی پتا کہ امام کیا ہوتا ہے. میری بات سمجھ رہی سرکار, میں جملہ پڑھ ادھر سے آؤ میں بسم اللہ کرا. لے جی ہون کام نیڑے ہی جے. میری بات سمجھ رہی بابا جی, میں محنت کی تھی جے بڑی اوکھی. ایک بندے نے پکوڑے کٹے نا, وہ کٹ کے کھپ گیا. جو کھان دی واری یہی تو انہیں جناب تسی نہیں کھا. مہربانی کرو, میں محنت کر کے میں لے ہی آندہ تو سن لو میرے. میری بات سمجھ نہیں سرکار. ادھر سے سب چلے. محمد مصطفیٰ نے اس علی کے چہرے کی طرف دیکھا جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. محمد مصطفیٰ نے کہا یا علی پیچھے خیال سب کا رکھنا. بندیاں دے سانس سک گئے. علی نہیں جائے گا, یہ کیسے ہو سکتا. سرکار نے فرمایا چلو. جہاں رکتے ایک دوسرے کو پوچھتے,
رسول سے پوچھے، خیمے میں آگے ہے سرکار واقعی علی نہیں آئے گا؟ سرکار نے فرمایا خیر ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ میں یہ جو جملہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں نا، یہ میں نے اپنے استاد محترم سے سنا تھا، اور یہ استاد جی کہتے تھے کہ یہ جملہ حسین بروجردی کا جملہ ہے، اور حسین بروجردی بہت بڑے محدث تھے قبلہ، میں آپ بڑے بھائی ہیں، اور اچھی وہ فرماتے ہیں کہ جب رات کا وقت ہوتا، کیونکہ لنگر پہ ڈیوٹی جناب سلمان کی تھی، جب رات کا وقت ہوتا تو جو تازے سلے ہوئے آٹے کی بوری ہوتی، اس کے قریب ایک بندہ آتا جس کا نام کتابوں میں لکھا ہوا ہے، قریب آ کر کہتا آپ کب کھلیں گے؟ وقت گزرتا، لو جی سایہ جملہ ختم، وقت گزرتا گیا، آ گئے قلعہ خیبر کے دروازے پہ، ادھر سے یہودی کام کاج کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ ہم نے تو 7 ہجری ہے، ہم نے تو مدینے پہ حملہ کرنا تھا، یہ ادھر آ گیا ہے، اب کیا کریں؟ یہ دوڑتے ہوئے مرحب کے پاس گئے، کہا دیکھ مرحب بھوکے ہیں پیاسے ہیں، ہم حملہ کرتے ہیں، جو بھوکے پیاسے ہوتے ہیں وہ لڑ نہیں سکتے۔ تھا یہودیوں کا سردار مگر غیرت مند تھا، اس نے کہا خاموش، میں بھوکوں پہ حملہ نہیں کرتا، ان کو ذرا صبح ہونے دیں پھر میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ وقت گزرتا گیا، اگلے دن یہودی کٹھے ہو کر آ گئے، یہ خیر ہے تسی ایتھے آئے جے؟ میں نے سارا موضوع چھوڑ دیا ہے، سارے جملے میں نے چھوڑ دیے ہیں، خاص جملے سنے اور قبلہ کو ممبر۔ کہا جی خیر ہے آپ یہاں پہ آئے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہم لڑنے آئے ہیں۔ کہا جی اچھا آپ کوئی پیشن گوئی دیں گے؟ سرکار نے فرمایا ہاں، میں نبی نہیں ہوں، میں نبیوں کا سردار نبی ہوں، اور میں یہاں پہ 39 دن رہوں گا، 40 دن فتح کر کے 40ویں دن میں واپس چلا جاؤں گا۔ کچھ بندوں کو کچھ بندے نظر آئے جن کا نام مجھے نہیں آتا، کہا اچھا لڑنے آئے ہیں؟ وہ واپس چلے گئے، وقت گزرتا گیا، رسول خدا نے فرمایا کون ہے جو لڑنے کے لیے جائے گا؟ ایک بندہ کھڑا ہوا، سب بندوں نے، علامہ مجلسی لکھتے ہیں سب بندوں نے اس بندے کو غور سے دیکھا، آپ جائیں گے؟ اور جب جانا نہیں تو پھر اٹھے کیوں ہو؟ کہا میری بات سنو، میں نبی سے بات کروں؟ ہاں کرو۔ کہا یا رسول اللہ یہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے نا یہ بڑا بہادر ہے۔ سرکار نے فرمایا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ بات صحیح، اپنے بارے میں؟ کہا جی بس دیکھ لیں۔ سرکار نے فرمایا تم جاؤ گے، رسول خدا کے سپاہی جاتے تھے جس سپیڈ سے جاتے تھے واپس آ جاتے تھے۔ ادھر ایک بندہ جاتا تھا، کھڑکی اتنے بڑے منہ والا مرحب باہر آتا تھا، وہ کہتا تھا آؤں، یہ کہتے تھے جاؤں۔ اتنی سپیڈ سے جاتے تھے کہ دروازے پہ کھڑے ہو کے تصدق بھائی کہتے تھے اللہ، محمد کے خیمے میں آ کر کہتے تھے اکبر۔ وقت گزرتا گیا، پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، سمندر کی لہر کی طرح میں گزرنے لگا ہوں، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، دن گزرتے گئے، محمد مصطفیٰ کبھی نہ پریشان ہونے والا محمد مصطفیٰ پریشان ہو گیا۔ جو ہی 39 دن کا جو ہی طلوع ہونا تھا، ادھر سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھا کہ مرحب نے کہا جلدی کرو، عرب کی فحاشہ عورتوں کو بلا کے لاؤ۔ وہ قلعہ کموز پر کھڑی ہو کر محمد مصطفیٰ کے خلاف گیت گائیں، بس یہ کہنا تھا، انہوں نے گیت گانے شروع کر دیے۔ ادھر سے کبھی پریشان نہ ہونے والا محمد مصطفیٰ پریشان ہو گیا۔ محمد مصطفیٰ نے کہا سلمان، کہا جی مکمل ایمان، کہا جلدی کر میرا مسلح عبادت لے کر آ۔ ادھر سے محمد مصطفیٰ نے اپنے خیمے میں مسلح بچھایا۔ ادھر سے حیدر کرار نے کہا کمبر، کہا جی لائے کے ممبر، کہا جلدی کر میرا مسلح عبادت لے کر آ۔ ادھر سے محمد مصطفیٰ کے جانشین نے اللہ اکبر کہا، ادھر سے محمد مصطفیٰ نے اللہ اکبر کہا، ادھر سے محمد مصطفیٰ رکوع میں گئے، ادھر سے حیدر کرار رکوع میں گئے، ادھر سے محمد مصطفیٰ سجدے میں گئے، ادھر سے حیدر کرار سجدے میں گئے، ادھر سے محمد مصطفیٰ نے نماز ختم کی، ادھر سے حیدر کرار نے نماز ختم کی، ادھر سے محمد مصطفیٰ نے مسلح اٹھا کے جناب سلمان کو دیا، ادھر سے حیدر کرار نے مسلح اٹھا کے جناب کمبر کو دیا، اور کمبر کو کہا کمبر، کہا جی لائے کے ممبر، کہا جلدی کر میری تلوار ذوالفقار لے کر آ۔ اب میں نے جو جملہ پڑھا وہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ کمبر چلتا
चलता हुआ जनाब सैयदा के दरवाजे पे आया, दरवाज़ा खटकाने का इरादा किया। बीबी फिजा ने कहा कंबर ये तलवार जुल्फ़कार है, ये ले जा, तलवार जुल्फ़कार है, ये ले जा, तलवार जुल्फ़कार है, ये ले जा। सरकार कंबर ने कहा तुझे क्या, क्योंकि ये तारीख में लिखा है ये दोनों सगे बहन भाई हैं, कहा तुझे कैसे पता है कि मैं तलवार जुल्फ़कार लेने के लिए आया हूँ। बीबी फिजा ने कहा अरे कंबर तुझ में और मुझ में फ़र्क है। कहा फ़र्क क्या है? कहा फ़र्क ये कम है कि तू वलीउल्लाह को देखता है, मैं इसमतुल्लाह को देखती हूँ। खत्म, सही खत्म। तो वलीउल्लाह को देखता है, मैं इसमतुल्लाह को देखती हूँ। इधर तलवार जुल्फ़कार ली, उधर से मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अलम को तैयार करना शुरू कर दिया। फरमाया कल मैं उसे अलम दूंगा जो भागने वाला नहीं होगा, जो भागने वाला, जो यानी कि यानी नहीं होगा। मेरी बात समझ रही सरकार? केवला इधर से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, इसमें एक जुमला मोहसिन नकवी साहब का है, एक जुमला शेख सदूक साहब का है, एक जुमला अल्लामा बाकर मजलिसी का है, एक अल्लामा शाहर इब्न अशूब का है। ये थोड़े से जुमले मैंने इकट्ठे करके मैंने सदाए मुस्तफ़ा जो आपके सामने बयान करनी है कि रसूल ने निदा कैसे दी। अलम तैयार हो गया, सलमान मुस्कुराए, दुनिया देख रही थी मदीने की तरफ, सलमान देख रहा था आसमान की तरफ। मोहम्मद मुस्तफ़ा खैबर की पहाड़ी पे चढ़ गए, मदीने की तरफ मुँह किया। रसूल खुदा ने फरमाया हाँ मेरा तन, मेरा मन, मेरा रूप है गगन, मेरे दी का चमन, मेरा शौला बदन, या कहरल अदू वे या वालियल वली, या मजहर लजाए वे या मुर्तज़ा अली, या अली ऐना ऐना या अली। अभी जुमला खत्म नहीं हुआ था, हैदर करार ने मोहम्मद के कदमों पे हाथ लगा कर कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाय 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 हाय, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा या अली, कहा जी मालिक या अली, कहा जाओ इधर से दुल दुल पर बैठकर अमीर अल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। ऊपर से खिड़की खुली, इतने बड़े मुंह वाला मरहब बाहर है। खैर है मैं आऊं? मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तकलीफ न कर, मेरी दुल दुल कहती है ऊपर आओ। यार अली की शुजाअत पढ़ो आपके सामने। ओए मिंबरों पे जंगे पड़ा करें ताकि बच्चे बहादुर पैदा हो। हम अली को मानते हैं, उधर नहीं जाते। मेरी बात समझ नहीं सकता? फरमाया आओ। उसने कहा जो पहले आए थे वो और थे, ये कोई और। खत्म। अब ये गुस्से से नीचे आया कि बोला आप मेरी बात की तस्दीक है। दो इसने खोदे पहनी, डबल डबल लिबास, डबल डबल होके आए। ऐसी है। किसका बेटा है? यार तेरी क्या बात है यार, मौला तेरे सलामत रखे। मैं जनाब इमरान पे भी किताब लिख रहा हूँ और मैंने नाम रखा सैयदुल अरब वल अजम। मेरी बात समझ आ रही? और जिसकी इजाजत के बगैर नबुव्वत और इमामत अपनी जुबान में जुम्बश ना दे उसे अबू तालिब कहते हैं। और जो अपनी उंगली की इशारे से चांद के दो टुकड़े कर दे उसे मुस्तफ़ा कहते हैं, और जिसकी उंगली पकड़ के मुस्तफ़ा चले उसे अबू तालिब कहते हैं। मेरी बात समझ आ रही? खत्म से छोड़ने लगा मिंबर। किसका बेटा है? बाबा आपको पता है कि जितने भी मासूमीन हैं सब ने जब दुश्मन के सामने तारुफ करवाया तो कहा कि मैं अबू तालिब का बेटा। ऐसे ही है ना, मैं अबू तालिब का बेटा, जिसके दस्तरखान पे नबुव्वत और रिसालत पलती रहे। अच्छा एक जुमला आखन लगा जे मैं अलामा साहब मेरे बड़े भरा ने और मैं इतों बहुत सीनियर ने, मैं सिर्फ एक गल आखन लगा। मौला अली अल्लाह का चेहरा है ना, फतवा ना लाया जे मेहरबानी करे। है जी वजहुल्ला है ना, जिसके सामने वजहुल्ला झुक जाए उसे अबू तालिब कहते। क्या इतना सर जुमला तो मैंने कह दिया सरकार। मेरी बात समझ आ रही सरकार? जुमला मैंने मुँह छोड़ने लगा, जुमला तो मैंने कह दिया ना किबला, जिसके सामने वजहुल्ला झुक जाए उसे, और जिसकी इजाजत के बगैर लिसानुल्लाह जुम्बिश में ना हो। अच्छा था यहूदी
بات بڑی قیمتی کی ہے، حور کی چادر پہ لکھنے والی بات. اس نے کیا کہا؟ ابو طالب کا بیٹا، وہ ابو طالب جو عرب میں بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے. قبلہ مولا آپ کو سلامت رکھے یا. وہ ابو طالب جو عرب میں بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے. اچھا بات سن، وار کر. مولا نے فرمایا دیکھ پہلے تو کر. کہتا ہے نہیں پہلے آپ کریں. مولا نے فرمایا کر لے پھر تجھے موقع نہیں ملنا. کہتا اچھا جو ہی نام آیا، اچھا تیرا نام کیا ہے؟ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام جہاں سے میں نے وہ شروع کی میں نے حیدر رکھا. اس نے تعویذ کھولا، یہ وہی حیدر ہے. مما نے کہا تھا میری مما نے کہا تھا سب سے لڑنا اور میرا پوتر حیدر نہ لڑی، یہاں پہ مسئلہ خراب ہو جائے. سوری. پیچھے مڑا، آگے پینٹ شرٹ پہن کے شیطان کھڑا تھا. جناب کتھے چلے ہو؟ بسم اللہ کہا، یعنی بسم اللہ کرا. میری بات سن، کتھے؟ حیدر آ گیا. حیدر سانس خشک ہو گیا. حیدر آ گیا. وہ چھاڑ مدینے میں بہت حیدر ہے. چوک چکا کے شریکاں مروائے تھے. یہ مولا کے سامنے آیا. سامنے اگر کہتا جی میں اگر نہ لڑوں تو مولا فرمایا دیکھ میں اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتا. چھوڑنے لگا. میں اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتا. میں جب بھی لڑتا ہوں یا اللہ کے لیے لڑتا ہوں یا مصطفیٰ کے لیے لڑتا ہوں. میری بات سن، کلمہ پڑھو. بولا جی سوری میں نہیں پڑھا. سرکار نے فرمایا پھر ایسے کر بھاگ جا، ابو طالب کا بیٹوں پیچھے نہیں آؤں گا. ابو طالب کا بیٹا ہوں پیچھے، چاچا مولا تیری زندگی کرے پیچھے نہیں آؤں. انہیں کہا عرب کی عورتیں تانا ماریں گی، غیرت ہو تو یہودیوں میں بھی ہوتی ہے، تانا ماریں گی. اچھا نہیں یہ بھی نہیں. اچھا وار کر. وار کیا، مولا نے وار کو روکا. اب یہ ڈبل ہو کے آیا. جو ہی امیر المومنین نے وار کیا، اب یہ ڈبل تھا. مولا نے 2 حصے کر دیے. اب یہ ڈبل تھا، مولا نے 2 حصے کر دیے. جو ہی حصے کیے مولا واپس. اس کی بہن صفیہ دوڑتی ہوئی قریب آئی. آ کر کہتے کتنا کریم ہے، ہائے کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے. صاحب نے کہا اگر یا علی اجازت ہو تو ہم سونا چاندی لوٹ لیں. کبھی نہ رونے والا علی رو پڑا. مولا نے کہا کہ جب بھائی کی لاش پہ بہن آئے تو اسے روکتے نہیں. امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے. کائنات میں غریب ہے حسین، جس کی لاش پہ بی بی زینب کبریٰ آئی. بی بی نے کہا حسین تیرا سر کہاں ہے؟ حسین تیرا امامہ کہاں ہے؟ حسین تیری کٹی ہوئی انگلی کہاں ہے؟ کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی زینب تیری چادر کہاں ہے؟ اللہ لعنت اللہ قوم ظالمین. اللہم صلی علی محمد.